السلام علیکم پیارے ناظرین۔ میرے صحن کی کچی مٹی سے اٹھنے والی مہک اس رات عام دنوں جیسی نہیں تھی۔ جوں جوں میں گڈھا کھود رہا تھا، فضا میں ایک ایسی خوشبو پھیلتی جا رہی تھی جیسے کسی نے مٹی میں ہزاروں گلاب مسل دیے ہوں۔ وہ لڑکی جس کا جنازہ اٹھانے سے پورے محلے نے انکار کر دیا تھا، جسے اس کے سگے بھائی نے بد کردار کہہ کر ٹھکرا دیا تھا، اور جسے غسل دینے والی عورت نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ وہ ایک گناہ گار کے جسم کو چھو کر اپنے ہاتھ ناپاک نہیں کرے گی، آج میرے اس کچے مکان کے صحن میں دفن ہونے جا رہی تھی۔ جب میں نے اس کے ساکت اور بے جان جسم کو لحد میں اتارا تو مجھے اپنے ضمیر کی گواہی سنائی دی کہ عدنان، تم نے ایک انسان کو دفن نہیں کیا بلکہ اس معاشرے کی منافقت کو مٹی تلے دبا دیا ہے۔ میرا نام عدنان ہے، میں ایک معمولی سبزی فروش ہوں جو صبح سے شام تک گلیوں کی خاک چھانتا ہوں تاکہ دو وقت کی روٹی کما سکوں۔ میری زندگی دکھوں کی ایک طویل داستان تھی۔ ماں کا سایہ سر سے اٹھا تو غربت نے منگیتر کو بھی چھین لیا، اور معاشرے نے مجھے صرف ایک حقیر سبزی والا سمجھ کر ہمیشہ نظر انداز کیا۔ اسی محلے کے ایک کونے میں ظاہرہ رہتی تھی۔ وہ بے حد حسین تھی، لیکن اس کی خوبصورتی ہی اس کے لیے وبال جان بن گئی۔ جب تک اس کا باپ زندہ تھا، سب اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، مگر باپ کی مرتے ہی حالات بدل گئے۔ اس کی منگنی ٹوٹ گئی اور وہ اکیلی رہ گئی۔ تنہائی اور خوبصورتی جب ایک ساتھ مل جائیں تو کم ظرف معاشرہ اپنی گندی زبانوں سے کہانیاں بنانا شروع کر دیتا ہے۔ محلے کی عورتیں میری ریڑھی پر سبزی لیتے ہوئے اکثر ظاہرہ کی غیبت کرتی کہ پتہ نہیں یہ اکیلی لڑکی گھر میں کیا کرتی ہے، اس کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں، ضرور کوئی غلط کام کرتی ہوگی۔ میں خاموشی سے یہ سب سنتا رہتا، کیونکہ میرے اپنے غم اتنے تھے کہ دوسروں کے معاملات میں پڑنے کی سکت نہ تھی۔ ظاہرہ اکثر خاموشی سے برقعے میں لپٹی میرے پاس آتی اور سبزی لے کر چلی جاتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت اور اداسی تھی جو چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی کا اعلان کرتی تھی، مگر کوئی اسے سننے والا نہ تھا۔ پھر ایک شام یہ خبر آئی کہ ظاہرہ مر گئی ہے۔ اس کی موت کی حالات مشکوک تھے۔ وہ کئی دن سے بیمار تھی، مگر کسی نے اس کے گھر کا دروازہ نہ کھٹکھٹایا۔ محلے کے لوگ جمع ہوئے، مگر افسوس کرنے نہیں بلکہ اپنی نفرت نکالنے۔ ظاہرہ کے بھائی نے یہ کہہ کر جنازہ اٹھانے سے انکار کر دیا کہ وہ خاندان کے نام پر دھبا تھی۔ گورکن نے قبر کھودنے سے منع کر دیا۔ انسانیت دم توڑ چکی تھی، مگر میرا ضمیر تڑپ اٹھا۔ میں نے سوچا کہ مرنے کے بعد تو حساب اللہ کا ہے، ہم انسان کون ہوتے ہیں کسی کی جنت یا دوزخ کا فیصلہ کرنے والے۔ میں نے اکیلے اس کی میت اٹھائی اور اسے اپنے کچے گھر لے آیا، اور اس رات جب میں اسے دفن کر رہا تھا تو مجھے اس کے ہاتھ میں دبا ہوا ایک کاغذ ملا۔ تدفین کے بعد جب میں مٹی ڈال کر فارغ ہوا تو میرا گھر اس خوشبو سے مہک رہا تھا جو عام انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ شاید اس کی پاکیزگی کی گواہی تھی جو زمین دے رہی تھی۔ اگلی صبح جب میں نے وہ خط پڑھا تو میری روح کانپ اٹھی۔ وہ خط ظاہرہ کی بے گناہی کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ گھر بیٹھے آن لائن عربی کے بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، اور یہی اس کی آمدنی کا واحد ذریعہ تھا۔ اس نے ان لوگوں کے نام بھی لکھے تھے جنہوں نے اس کی خاموشی کا فائدہ اٹھا کر اسے ذہنی اذیت دی، اور جب وہ بیمار ہوئی تو اسے تڑپتا ہوا چھوڑ دیا۔ ظاہرہ نے لکھا تھا کہ اسے کسی مرد نے نہیں بلکہ اس معاشرے کے تانوں اور تنہائی نے مارا ہے۔ میں وہ خط لے کر محلے کے بڑوں کے پاس گیا، مگر وہاں بھی طنز اور تمسخر میرا مقدر بنا۔ سب نے کہا کہ تم ایک سبزی والے ہو، ایک بدنام لڑکی کی وکالت کیوں کر رہے ہو؟ محلے والوں نے میرا بائیکاٹ کر دیا، میری ریڑھی سے سبزی لینا چھوڑ دی، مجھ پر الزامات لگائے کہ میرا ظاہرہ سے کوئی غلط تعلق تھا۔ میں خاموش رہا، مگر میرا دل جانتا تھا کہ سچ کیا ہے۔ کچھ دن گزرے تو ظاہرہ کے بینک سے ایک نمائندہ میرے گھر آیا۔ اسے ظاہرہ کی وصیت ملی تھی جس میں اس نے اپنا یہ چھوٹا سا گھر اور اپنی جمع پونجی جو اس نے ٹیوشن پڑھا کر جمع کی تھی میرے نام کر دی تھی، کیونکہ میں اس محلے کا واحد انسان تھا جس نے اسے کبھی بری نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ رقم کروڑوں تو نہیں تھی،
مگر اتنی ضرور تھی کہ اس سے ایک باعزت زندگی شروع کی جا سکے۔ میں نے اس رقم سے سب سے پہلے اپنی بہن کے فرائض پورے کیے، اور پھر اسی جگہ جہاں زائرہ دفن تھی ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا، جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جانے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور قدرت کا انصاف حرکت میں آیا۔ وہ عورتیں جو زائرہ پر تہمتیں لگاتی تھیں، ان کے اپنے گھروں کے سکون برباد ہو گئے۔ کسی کی بیٹی ویسی ہی حالات کا شکار ہوئی تو کسی کا بیٹا نافرمان نکل آیا۔ تب محلے والوں کو احساس ہوا کہ انہوں نے ایک پاک دامن روح پر کیچڑ اچھالا تھا۔ آج جب میں اپنے مدرسے کے صحن میں بیٹھتا ہوں تو مجھے وہی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اب محلے کے لوگ بھی وہاں آ کر فاتحہ پڑھتے ہیں اور اپنی غلطی پر نادم ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام بھی زائرہ رکھا ہے، اور میں اسے ہمیشہ یہ سکھاتا ہوں کہ کردار کا فیصلہ گلیوں میں نہیں، آسمانوں پر ہوتا ہے۔ کسی کی خاموشی کو اس کا گناہ نہ سمجھو، کیونکہ جب اللہ کسی مظلوم کی وکالت کرتا ہے تو پھر پوری دنیا کو خاموش ہونا پڑتا ہے۔ ظاہرہ تو چلی گئی، مگر وہ مجھے ایک ایسی حقیقت سمجھا گئی کہ دنیا کی نظر میں جو گناہ گار ہے، شاید اللہ کی نظر میں وہی سب سے معتبر ہو۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ انسانوں کو ان کے لباس اور غربت سے نہیں، بلکہ ان کی انسانیت سے پہچانو، اور اللہ کے فیصلوں کو اللہ پر ہی چھوڑ دو۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔